رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ عنہما اجمعین کہ یہ پوری امت مسلمہ کے خلفۂ راشدین ہیں، 4 خلفاء ہیں، یعنی کہ پوری امت مسلمہ کے اول 4 خلفاء ہیں۔ اور جو لوگ پہلے 3 خلفاء کو حق پر نہیں بھی مانتے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کے 4 خلفاء ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ حضرت علی کی خلافت کو مانتے نہیں، حضرت علی کو خلیفہ نہیں تسلیم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے انسان کی عقل، شعور۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو روشن کرنے کے لیے انسان کو علم عطا فرمایا ہے، تاکہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس علم کی روشنی میں حق اور سچ کو پہچان لے۔ علم کی باتیں ہو رہی ہوں اور کسی عالم کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری سی لگتی ہے۔ اسی طرح کچھ عالم ایسے ہیں کہ جب ان کی باتیں سنتے ہیں اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کچھ عالموں کی باتیں جو ہیں وہ ادھوری سی لگتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں آدھا جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ کو جتنا بھی پالش کر لیا جائے وہ جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ آج میں آپ کو جو کلپ دکھانے لگا ہوں وہ آپ نے پہلے بھی بہت بار دیکھا ہوگا، لیکن اس میں جس پوائنٹ پر میں بات کرنے والا ہوں وہ بھی قابل غور ہے، کیونکہ کچھ لوگ حضرت علی کے مخالفین کی وکالت کرتے کرتے اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے، حضرت علی کی جو خلافت ہے اس کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں، اس پر غور کریں، پھر میں آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ ان لوگوں نے کس طریقے کے ساتھ حضرت علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ سے شہید ہوئے ہیں، اس روایت کو ذرا توجہ سے پڑھیں۔ وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ، عمار تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھ کو جہنم۔ تو یہ حدیث آپ اس گروہ پر فٹ کر رہے ہیں، ذرا توجہ رکھیں، ذرا ہوش کریں کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ جو تھا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ کیا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے مراد یہ پورا گروہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کی حقیقت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پہلے ترجمے پر غور کریں اور پھر مختلف زاویوں سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عمار کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی بن جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جو باغی ہوگا وہ قتل کرے گا۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ باغی پہلے گئے تھے، پہلے باغی ہوگا، بعد میں قاتل ہوگا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں ہے کہ وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ یا تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جو پہلے باغی ہوگا اور بعد میں وہ قاتل ہوگا۔ اب پہلے باغی کی تلاش کریں۔ باغی کی تعریف آپ نے سمجھ لی کہ جو خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کرے اور اس کے خلاف خروج کرے۔ اب خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کس نے کیا اور خروج کس نے کیا، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، مالک اشتر نخعی، اچھا، عبداللہ بن سبا یہودی منافق اور ان کے رفقا نے ایک خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا۔ تو عبداللہ بن سبا، مالک اشتر نخعی اور ان کے سارے رفقا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار بھی کیا اور ان کے خلاف خروج بھی کیا۔ یہ بن گیا باغی گروہ۔ اور اب پہلے باغی کی تلاش کریں۔ باغی کی تعریف آپ نے سمجھ لی کہ جو خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کرے اور اس کے خلاف خروج کرے۔ اب خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کس نے کیا اور خروج کس نے کیا، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ شروع میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور علم عطا فرمایا ہے حق اور سچ کو پہچاننے کے لیے، لیکن
مفتی صاحب نے عوام کو اس مہارت کے ساتھ دھوکہ دیا ہے کہ عوام کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر عوام ان دونوں میں سے ایک چیز کو استعمال کرے گی تو عوام کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مفتی صاحب نے عوام کو کس مہارت کے ساتھ دھوکہ دیا ہے. مفتی صاحب نے حدیث عمار کو بیان کرتے ہوئے اس کی وضاحت میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک حضرت علی علیہ السلام کا گروہ تھا, ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا, اور تیسرا گروہ باغی گروہ تھا. باغی گروہ کی تفصیل میں جاتے ہوئے, باغی گروہ کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب نے ہمیں جب بتایا ہے کہ باغی گروہ کون تھے تو اس کے ساتھ ہی حضرت علی کی خلافت کا انکار کر دیا ہے. وہ کیسے, وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ جو خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, خروج کرتا ہے, وہ ہوتا ہے باغی. جیسے کہ حضرت عثمان خلیفہ بنے, ان کے خلاف جو کھڑے ہوئے مالک اشتر نخی اور عبداللہ بن صبا وغیرہ جیسے جو لوگ تھے, جو حضرت عثمان کے خلاف, ان کے خلافت کے خلاف کھڑے ہوئے, خروج کیا, وہ باغی بن گئے. لیکن اس سے آگے جب حضرت علی خلیفہ بنے تو اس کے بارے مفتی صاحب نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ جب وہ خلیفہ بنے ان کے سامنے جو کھڑے ہوئے جنہوں نے خروج کیا وہ باغی ہوئے یا کہ نہ. اس کا مطلب ہے کہ مفتی صاحب یا ان جیسے جو لوگ ہیں وہ حضرت عثمان کو تو خلیفہ مانتے ہیں, ان کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو باغی بھی مانتے ہیں, لیکن حضرت علی کو یہ خلیفہ بھی نہیں مانتے, اس لیے ان کے سامنے کھڑے ہونے والوں کو باغی نہیں مانتے. اگر یہ لوگ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے تو پھر یہ لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں, کیونکہ یہ گستاخ صحابہ, گستاخ خلفائے راشدین اور گستاخ رسول بن جاتے ہیں. اور اگر یہ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو باغی مانتے ہیں, غلط مانتے ہیں, تو پھر یہ حضرت علی کے جو خلافت ہے اس کو تسلیم کریں, ان کا ذکر کریں پہلے, پھر یہ بتائیں ہمیں کہ خلیفہ کے خلاف کھڑے ہونے والے جو ہوتے ہیں, خروج کرنے والے جو ہوتے ہیں, وہ باغی ہوتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ہی مانتے ہیں تو پھر یہ گھر جا کر سکون سے سو جائیں, پھر عوام کو دھوکہ دینا بند کر دیں. پھر یہ کیوں عوام کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, اس کے خلاف خروج کرتا ہے, چاہے حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف کھڑا ہو کوئی, چاہے حضرت عمر کے خلاف کھڑا ہو کوئی, چاہے حضرت عثمان کے خلاف کھڑا ہو, چاہے حضرت علی کے خلاف کھڑا ہو, جو بھی خلیفہ وقت کی مخالفت کرے گا وہ باغی ہوگا. یہی بات ہم کہتے ہیں, یہی بات حدیث میں لکھی ہوئی ہے. ہم ان لوگوں سے یہی کہیں گے کہ یا پھر حضرت علی کو خلیفہ مانیں, اگر حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے اس لیے آپ ان کے خلاف جو ہیں ان کو باغی نہیں مانتے, کیونکہ ان لوگوں نے خود ہی اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونے والا باغی ہوتا ہے. باغی کی تعریف آپ نے سمجھ لی کہ جو خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کرے اور اس کے خلاف خروج کرے. اب خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کس نے کیا اور خروج کس نے کیا وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ تو ہیں عقلی دلائل. اگر کسی نے علمی اور عقلی دونوں دلائل دیکھنے ہیں, سننے ہیں, تو وہ استاد محترم کا یہ والا کلپ دیکھ لیں جس میں انہوں نے ایک ایک حدیث کو بالکل واضح طریقے سے کھول کر بیان کیا ہے اور ایک ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ کا ساتھ دینے سے بچائے, جھوٹ بولنے سے بچائے, حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.